سلف کی طرف نسبت کیوں؟ سلف کون ہے؟ سلف وہ لوگ جو پہلے گزر چکے، آگے جا چکے۔ قرآن مجید میں فرعون اور فرعونیوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ، ہم نے ان کو سلف بنا دیا، یعنی پہلے جانے والا، اور بعد میں آنے والوں کے لیے ان کو مثال بنا دیا۔ سلف ہمارے کون ہیں؟ تو ہمارے سلف صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین ہیں۔ لغوی اعتبار سے تو سارے پچھلے لوگ سلف ہیں، لیکن جب شرعی معنی میں اس لفظ کا استعمال ہوگا تو مطلب ہوگا سلف یعنی صحابہ اور وہ لوگ جو صحابہ کے طریقے پر چلنے والے ہیں۔ اس لیے بہت سارے علماء صرف سلف کا لفظ استعمال نہیں کرتے بلکہ کہتے سلف صالح، سلف صالح، اس لیے کہ سلف میں اچھے اور برے ہر طرح کے لوگ گزرے ہیں، تو سلف صالح۔ تو سلف صالح کی طرف نسبت کی ضرورت کیا ہے، اس کو واضح کرنا ہے۔ سنن بیہقی اور احادیث کی دیگر بہت ساری کتابوں میں ایک روایت آئی ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان منکم من یقاتل علی تأویل القرآن، تم میں ایک شخص وہ ہے جو قرآن کے معنی و مطلب کے سلسلے میں جنگ کرے گا، لڑے گا، کما قاتلتہ علی تنزیل، جس طرح میں نے قرآن کریم کی تنزیل یعنی اس کے نزول کے سلسلے میں جنگ کی۔ کہتے ہیں کہ فاستشرفنا، تو ہم سب کو لالچ پیدا ہوئی اور ہم میں ابو بکر و عمر بھی موجود تھے۔ بعض روایتوں میں کہ حضرت عمر اٹھ کھڑے ہو گئے اس امید پر کہ ان کا نام لیا جائے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، وَلَكِنَّهُ خَاصِفُ النَّعْلِ، بلکہ وہ جوتی کو جوڑنے والا ہے، یعنی علی رضی اللہ عنہ، وہ علی رضی اللہ عنہ۔ تو یہ جو روایت ہے نا، اس میں جو بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی اس پر غور کرنا ہے، اور اسی کو سمجھ لینے کا نام اس ضرورت کو سمجھ لینا ہے۔ بات کیا ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرما رہے کہ ایک شخص قرآن مجید کی تعویل کے سلسلے میں لڑے۔ تعویل مطلب تفسیر، معنی اور مفہوم کے سلسلے میں جنگ کرنی پڑے گی۔ کہا کہ اسی طرح جس طرح میں نے تنزیل کے سلسلے میں لڑائی کی۔ تو تنزیل کی لڑائی کیا تھی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور اللہ کے رسول اس لیے ہوں کہ مجھ پر قرآن اترا ہے، اللہ کا کلام مجھ پر اترتا ہے، اور میں جو تم کو جو پڑھ کر سناتا ہوں نا وہ کیا ہے؟ اللہ کا کلام۔ لوگوں نے کہا کہ نہیں تمہارا، لوگوں نے کہا کہ نہیں دوسروں سے سیکھ کر بولتے ہو۔ تو اس بنیاد پر جنگ پیش آئی نا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے جنگ کی اس لیے کہ یہ ثابت کیا جائے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ تمہاری جو تم میں سے ایک شخص کی جو لڑائی ہوگی نا وہ کلام کے سلسلے میں نہیں ہوگی، وہ تو مسلمہ چیز ہوگی کہ سب مانیں گے کہ یہ کیا ہے؟ کلام ہے اللہ کا کلام، لیکن اللہ کے کلام کو سمجھنے کے سلسلے میں لڑائی ہو جائے تو یہ لڑائی ہوگی۔ پیشین گوئی کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ پیشین گوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سن 37 ہجری میں پوری ہوئی۔ کب؟ تاریخ کہتی ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا سازش کرتے ہوئے، اور پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اس مسئلے کو لے کر اختلاف میں پڑ گئے سازشوں کی بنیاد پر۔ تو ان سازشوں کی بنیاد پر اور مسئلہ شہادت حسین کی بنیاد پر لڑائیاں ہوئی دو مشہور، ایک جنگ جمل ہے جو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان پیش آئی،
اور اس کے بعد ایک اور لڑائی پیش آئی ہے جس کو جنگ صفین کہتے ہیں۔ یہ سیدنا علی اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے درمیان پیش آئی۔ لڑائی ہو رہی تھی اور لڑائی کے دوران ہی کچھ لوگوں نے شامیوں میں سے، یعنی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طرفداروں میں سے، قرآن کریم پر نیزوں پر قرآن کریم کو اٹھایا اور یہ کہا کہ یہ ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا، کو لڑنا چھوڑ دینا چاہیے۔ بہرحال لڑائی ختم ہو گئی اور بات یہ طے پائی کہ دونوں فریقوں کی طرف سے ایک ایک آدمی متعین کیا جائے اور یہ دونوں جو فیصلہ کریں گے جج کی حیثیت سے ہم اس فیصلے کو تسلیم کر لیں گے۔ حضرت علی کی طرف سے سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کا انتخاب ہوا اور حضرت معاویہ کی طرف سے عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کا انتخاب ہوا۔ یہ بات طے پائی کہ یہ دونوں لوگ جائزہ لیں گے اور 1 سال کے بعد ان کی رپورٹ آئے گی اور اس رپورٹ کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا۔ یہ کہانی بیچ میں ہے، ذرا اس کو سمجھ لیں کہ یہ کہانی بیچ میں ہے کہ حضرت ابو موسیٰ نے جو فیصلہ سنایا تو انہوں نے کہا کہ دونوں کو معزول کرتا ہوں میں، اور حضرت عمرو نے کہا کہ نہیں، میں علی کو معزول کرتا ہوں اور معاویہ کو رکھتا ہوں۔ تو یہ کہانی ہے، اس کی حقیقت نہیں ہے۔ 1 سال کے بعد فیصلہ آنا تھا، ابھی وہ گھڑی آئی نہیں فیصلہ سنانے کی، پہلے ہی مسائل دوسرے پیدا ہو گئے۔ تو اب یہ جو 2 لوگوں کو حکم بنانے کی بات پیش آئی نا، جج، تو اس بنیاد پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج میں سے کچھ لوگ اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے نعرہ بلند کیا۔ کیا ہے نعرہ؟ ان الحکم الا للہ، فیصلہ تو اللہ کا چلنے والا ہے اور فیصلہ کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو یہ قرآنی حکم ہے، اس حکم کی خلاف ورزی علی نے کی اور نعوذ باللہ اس حکم کی خلاف ورزی معاویہ نے کی اور دونوں کے ساتھیوں نے کی۔ تو یہ دونوں قرآن مجید کے اس حکم کی خلاف ورزی کی وجہ سے کافر ہو گئے، ہم ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کلمۃ حق ارید بہا الباطل، کلمہ ہمارا حق ہے، الفاظ کیا ہے؟ سچے پکے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن کلمے سے جو معنی مراد لیا جا رہا ہے نا وہ معنی باطل ہے، غلط ہے۔ تو اب یہاں سمجھانے کی کوشش ہوئی، سمجھانے کی، کیا سمجھانا ہے؟ تو حضرت علی نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو بھیجا کہ ان سے گفتگو کرو۔ کون ہے عبداللہ؟ جلیل القدر عالم مفسر قرآن، تو اس حیثیت سے ان کی حیثیت مسلم ہے، تو بھیجا ان کو۔ اب ذرا غور کیجئے کہ جو بات ہم سمجھنے جا رہے ہیں نا اس کی قیمت کتنی ہے۔ اس کو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے ان کے پاس جا کر وعدے کیا، گئے ان کے پاس، بہت ساری باتیں ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے ان سے یہ کہا کہ میں مہاجرین کی طرف سے تمہارے پاس آیا ہوں، میں انصار کی طرف سے تمہارے پاس آیا ہوں، اور مجھے تمہاری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد نے بھیجا ہے۔ انصار اور مہاجرین وہ لوگ ہیں کہ جن پر قرآن مجید کا نزول ہوا ہے اور انہوں نے قرآن مجید کو سمجھا ہے۔ کہا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے کہ لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ان میں سے کوئی بھی تمہارے ساتھ نہیں ہے۔ غور کیجئے کیا کہہ رہے ہیں، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ انصار میں سے اور مہاجرین میں سے کوئی بھی تمہارے ساتھ نہیں ہے۔ کیا مطلب ہے؟ وہ ہوتے تو سمجھا جاتا کہ تم نے صحیح سمجھا ہے، ان میں سے کوئی نہیں ہے تو مطلب یہ کہ تم نے صحیح سمجھا نہیں ہے۔ پھر سمجھانے کی کوشش کی، کچھ لوگوں نے سمجھا اور کچھ لوگوں نے نہیں سمجھا، اور نوبت یہاں پہنچی کہ لڑائی ہوئی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشین گوئی کی تھی لڑنے کی نا، وہ پیشین گوئی پوری ہو گئی۔ حضرت علی کی جنگ ہوئی، کن سے؟ کون لوگ تھے یہ؟ ان کو کیا نام ملا بعد میں؟ تو ان کو خوارج کا نام ملا۔ تو خوارج سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے لڑائی کی۔ یہ لڑائی کس لیے تھی؟ تو اس لیے نہیں کہ وہ قرآن مجید کو ماننے سے انکار کر رہے تھے، اس لیے نہیں کہ اسلام کے خلاف وہ جا رہے تھے۔ کس لیے لڑائی؟
کہ قرآن مجید کی ایک بات ہے کہ فیصلہ کس کا ہونے والا ہے؟ اللہ کا، حاکم اللہ ہے، اس کو انہوں نے سمجھنے میں غلطی کی۔ اب ایک سمجھ ان کی تھی اور دوسری سمجھ دوسرے لوگوں کی تھی، اس سائڈ کے لوگوں کی، دونوں کے درمیان صحیح سمجھ کن کی ہے؟ کیسے فیصلہ ہوگا؟ معیار کون ہے معیار؟ کن کو معیار بنائیں گے؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ جنہوں نے صحبت اٹھائی ہے، جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تربیت پائی ہے، جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے قرآن مجید کو سنا ہے، اور جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن مجید کو سمجھا ہے، ان کی سمجھ اور ان کا فہم معیار ہوگا۔ ان میں سے کوئی بھی نہیں تھے ان کے ساتھ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی سمجھا دیا تھا کہ لڑنا پڑے گا سمجھ کے سلسلے میں۔ تو یہ جو لڑائی ہے نا سمجھ کی، یہاں سے شروع ہوئی ہے تو یہی ختم نہیں ہو گئی، یہ قیامت تک جاری رہنے والی ہے، اور لڑائیاں ہوتی رہیں گی، نئی نئی باتیں پیش آتی رہیں گی، نئی نئی باتیں پیش آئیں گی سمجھنے کے سلسلے میں۔ دعوے دار تو سارے ہوں گے کہ ماننا کس کو ہے؟ قرآن کو۔ دعوے دار سارے ہوں گے کس بات کے؟ کہ ماننے کی چیز کون سی ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہے، سب اس بات کے دعوے دار ہوں گے، لیکن قرآن کو سمجھنا کیسے ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا کیا مطلب ہے، اس کے لیے معیار کس کو بنائیں گے؟ میری سوچ معیار ہوگی، آپ کی سوچ معیار ہوگی، کس کی سوچ معیار ہوگی؟ تو جن کو اللہ نے معیار بنایا ہے نا، انہی کی سوچ معیار ہوگی، اور وہی ہمارے سلف ہیں۔ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، یہ لوگ اس طرح ایمان لے آئے جس طرح تم ایمان لائے ہو تو ان کو ہدایت ملے گی۔ تو ہدایت کے لیے معیار کن کا ایمان ہے؟ کن کا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا۔ فیصلہ ہوگا کسی چیز کے حق اور باطل ہونے کا تو اسی معیار کی بنیاد پر ہوگا، اور اسی کسوٹی کی بنیاد پر فیصلہ کیا جائے گا کہ یہ حق ہے یا باطل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے، مشہور حدیث، ہم میں سے ہر شخص اس حدیث کو جانتا ہے، بولتا بھی ہے۔ کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہود 71 فرقوں میں بٹ گئے، عیسائی 72 فرقوں میں بٹیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری امت کے لوگ 73 فرقوں میں بٹ جائیں گے، اور پھر یہ بھی فرمایا کہ 73 میں سے 73 میں سے 72 فرقے جہنمی ہوں گے سوائے ایک فرقے کے۔ لوگوں نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے وہ؟ کہا ما انا علیہ و اصحابی، وہ لوگ کہ جو اس طریقے پر ہوں جس طریقے پر میں ہوں اور میرے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین۔ کون ہے؟ تو اس طریقے سے جو ہٹ گئے جہنم میں چلے گئے، جو اسی طریقے پر جمے رہے، جنہوں نے ان کو پکڑے رکھا وہ جنت میں جانے والے ہیں۔ معیار کن کو بنایا جا رہا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ من یعش منکم فسیری اختلافا کثیرا، تم میں سے جو شخص زندہ رہے گا نا بہت اختلاف دیکھے گا۔ تو اختلافات کے زمانے میں کن کو معیار بنانا ہے؟ کہا فعلیکم بسنتی، میری سنت کو لازم پکڑنا، وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اور میرے خلفاء راشدین نیک ہدایت یافتہ جو ہوں گے نا ان کو کہا وعضوا علیہ بالنواجذ، دانتوں سے پکڑ لینا، اس طرح پکڑنا کہ بالکل چھوٹنے نہیں پائے۔ کون ہے یہ لوگ؟ کون ہے یہ خلفاء؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین ہے، یہ ہمارے سلف ہیں، انہی کو معیار بنایا جائے گا۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، کیونکہ وقت کم ہے اس لیے اتنی سی بات اس حوالے سے کہ ہم کو نسبت کرنی پڑے گی اور ہم کو معیار بنانا پڑے گا۔ اب سوال آگے یہ ہے کہ ٹھیک ہے صحابہ معیار ہیں، معیار صحابہ کو معیار بنائیں گے تو معیار بنانے کے لیے یہ کیوں ضروری ہے کہ آپ اپنا نام ہی رکھو؟ یعنی سلف کی طرف نسبت کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے مان لیا، سلف کا فہم ہی کیا ہے؟ معیار ہے، تسلیم کر لیا، لیکن یہ بات کیوں ضروری ٹھہری کہ جس نے سلف کو معیار بنایا اس کو سلفی کہا جائے؟ سلفی نسبت اختیار کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور آگے بڑھ کے کہیں کہ اہل حدیث اپنے آپ کو کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ ضرورت ہوتی ہے، ضرورت، اور نام ضرورت کی پیداوار ہے۔ نام کیا ہے؟ ضرورت کی پیداوار۔ یہ ہم اور پوری دنیا میں پھیلے ہوئے جو لوگ ہیں نا، انسان، سب انسان ہے نا، انسان ہونے کی بنیاد پر سب برابر ہے،
انسان کہہ لیتے تھے، لیکن نام رکھنے کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے؟ تو انسانوں میں فرق ہو سکے کہ فلاں فلاں ہے، پہچانیں گے کیسے؟ وَجَعَلْنَاكُمْ قَبَائِلَ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، قبیلوں میں بانٹے، قبیلہ کا نام فلاں قبیلہ، اور کنبے اور خاندان کا نام فلاں خاندان اور کنبہ، یہ کس لیے ہوا ہے؟ کہ لِتَعَارَفُوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ تو نام کیا ہوتی ہے؟ ضرورت کی پیداوار ہے نام، ضرورت پڑنے پر فلاں فلاں ہے اور فلاں فلاں ہے، اس سے اس کو الگ کرنے کے لیے اور دونوں کے درمیان امتیاز قائم کرنے کے لیے نام رکھا جاتا ہے۔ تو امتیاز کی بنیاد پر نام رکھنا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے دور کے بعد اختلافات پیدا ہو گئے، نئے نئے لوگ پیدا ہوئے، تو نئے نئے لوگ پیدا ہوئے نا، تو نیا نام رکھنے کی ضرورت پیش آ گئی۔ کہتے ہیں امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ، تابعین بزرگ تابعین، کہتے ہیں کہ ایک زمانہ تھا کہ جب کوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرتا تھا نا، تو ہم کان لگاتے تھے سننے کے لیے اور نگاہیں اٹھ جایا کرتی تھی، لیکن جب لوگوں نے ادھر اور ادھر کی باتیں کرنی شروع کر دی نا، تو اب تو دیکھنا پڑتا ہے۔ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کہتے کہ فَيُنظَرُ إِلَىٰ أَهْلِ السُّنَّةِ وَيُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ، دیکھ رہا یہ جا رہا ہے کہ یہ سنت والا ہے یا بدعت والا ہے۔ سنت والا ہے تو حدیث لی جاتی ہے، اور بدعتی ہے نا، بدعت والا ہے تو حدیث نہیں لی جاتی ہے۔ تو اہل السنہ پہلے تھے صحابہ میں، یہ نام آیا نہیں آیا نا، لیکن نام رکھا گیا۔ صحابہ کے دور میں یہ نام آیا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر یہ نام آیا۔ کس لیے آیا؟ اس لیے کہ مسلمان کہلانے والے لوگ اپنی نسبت قرآن کی طرف اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی طرف کرنے والے لوگ اب بدعت میں مبتلا ہو گئے۔ تو بدعتی اور غیر بدعتی، بدعتی اور جماعتی کے درمیان فرق کرنے کے لیے کیا کہنا ہے؟ اہل سنہ، اہل سنہ، اور پھر وہ اہل السنہ والجماعہ، سنت والے بھی اور جماعت والے بھی۔ جماعت سے مراد کون ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی جماعت۔ تو امتیاز کرنے کے لیے یہ نام آ گیا۔ ویسے ہی آگے ضرورت پڑی تو سلف کے فہم کو معیار بنائیں گے ہم، اور کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ سلف کیا ہوتے ہیں؟ ان کے پاس بھی دماغ اور ہمارے پاس بھی دماغ، ان کے پاس بھی عقل اور ہمارے پاس بھی عقل۔ اگر وہ سمجھ سکتے کہ ہم کیوں نہیں سمجھ سکتے؟ ہم نے کہا کہ نہیں، ہمارا فہم نہیں چلے گا، ہم کن کے فہم کو مانیں گے؟ سلف کے فہم کو مانیں گے، اور انہی کے فہم کے مطابق اپنی دینی زندگی کو متعین کریں گے۔ اچھا، تو آپ اپنی عقل کو اور فلاں کو معیار بنا رہے ہیں نا، اور ہم کن کو بنا رہے ہیں؟ سلف کو۔ تو ہم کون ہیں؟ ہمارے اور آپ کے درمیان فرق کیسے ہوگا؟ کیسے ہوگا؟ تو ہم بولیں گے کہ ہم کون ہیں؟ ہم سلفی ہے۔ کہنے کی ضرورت ہے، کہنے کی ضرورت ہے۔ اس ضرورت کو سمجھنے کے لیے ایک بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں میں۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، جلیل القدر امام، جلیل کو چوتھے نمبر کے امام، 4 اماموں میں سے چوتھے نمبر پر، بڑا نام ہے۔ لوگوں نے کہا کہ اگر کسی کو چیک کرنا ہو نا کہ یہ سنی ہے یا بدعتی ہے، اہل سنہ میں سے یا اہل بدعہ میں سے، تو دیکھو کہ وہ امام احمد سے محبت کرتا ہے۔ تو امام احمد کی محبت کیا ہے؟ معیار ہے کس چیز کے لیے؟ اہل سنہ میں ہونے کے لیے، بدعت میں سے، بدعتیوں میں سے نہیں ہونے کے لیے۔ یہ امام احمد بن حنبل کون ہے؟ اور ان کو یہ جو اعزاز ہے نا، اعزاز کیوں ملا ہے؟ علی بن مدینی رحمۃ اللہ علیہ، علی بن مدینی رحمۃ اللہ علیہ جلیل القدر امام ہے۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ اگر آپ کو عراق جانا نصیب ہو جائے نا تو آپ کی کیا خواہش ہوگی عراق جانے کے بعد؟ تو امام بخاری کون ہے؟ بچہ جانتا ہے، بڑا نام، کتنا بڑا ہے اندازہ ہی نہیں کر سکتے، بڑا آدمی کیا کہہ رہا؟ عراق گیا تو میری تو خواہش یہی ہوگی کہ علی بن مدینی سے میری ملاقات ہو جائے۔ استاد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، تو اتنے بڑا آدمی، یہ اتنے بڑا آدمی کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اللہ نے 2 لوگوں کے ذریعے سے 2 موقعوں پر اس دین کی حفاظت فرمائی ہے۔ 2 لوگوں کے ذریعے سے 2 موقعوں پر اس دین کی حفاظت فرمائی ہے۔ پہلے کون ہے؟ کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حفاظت کی، اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے دین کی۔ کس طرح؟ کہ یوم الردہ، ارتداد پھیل گیا تھا، لوگ اسلام سے پھر جا رہے تھے، انکار کرنے لگ گئے تھے زکوٰۃ وغیرہ دینے کے لیے۔ حضرت ابو بکر اٹھ کھڑے ہو گئے کہ اینقص الدین وانا حی، میرے زندہ رہتے ہوئے دین میں کمی ہو جائے گی، یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ تو ابو بکر ڈٹ گئے اور اسلام
بچ گیا۔ علی بن مدینی رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے، اور دوسرا کہہ رہے فتنے کے دن میں، فتنے کے زمانے میں احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے ذریعے سے اللہ نے اسلام کو بچایا۔ کیا ہے مسئلہ؟ تو خلیفہ ہے مامون الرشید، ہارون رشید کا نام جانتے ہیں، اس کا ایک بیٹا ہے مامون الرشید، بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے خلافت عباسیہ کا۔ اس کے زمانے میں مصیبت یہ ہوئی مسلمانوں میں کہ ہندی، یونانی وغیرہ کتابوں کا ٹرانسلیشن، ترجمہ عربی زبان میں ہو گیا، اور یونان کے منطق اور یونان کے فلسفے کی بنیاد پر ذہن متاثر ہوئے اور بہت ساری بحثیں پیدا ہو گئی۔ ایک بحث یہ پیدا ہو گیا لوگوں کے درمیان کہ قرآن مجید جو ہے نا وہ اللہ کی مخلوق ہے۔ کیا کہا لوگوں نے؟ معتزلہ ایک فرقہ ہے، اس فرقے کے لوگوں نے یہ کہا کہ قرآن مجید کیا ہے؟ اللہ کی مخلوق ہے۔ مخلوق، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے دور میں یہ بحث نہیں پیدا ہوئی تھی، اس کی ضرورت ہی نہیں تھی، اور سب جانتے تھے کہ قرآن کیا ہے؟ کلام ہے اللہ کا، اور کلام کیا ہے؟ اللہ کی صفت ہے۔ مخلوق مٹنے والی چیز ہے، اور صفت جو اللہ کی وہ مٹنے والی نہیں ہے۔ سرکاری فرمان جاری ہو گیا کہ جتنے علماء ہیں سب اس بات کا اعلان کرے اور اقرار کرے، اعتراف کریں کہ قرآن مجید اللہ کی مخلوق ہے۔ جو لوگ نہیں مانیں گے وہ سخت سزاؤں سے دوچار کیے جائیں گے، قتل کر دیے جائیں گے۔ تو بڑے بڑے کمزور پڑ گئے، بڑے بڑے 3 لوگ جمے رہے، تو 3 لوگوں میں سے ایک اور پیچھے چلے گئے، ایک کی وفات ہو گئی اور اکیلا ایک شخص کھڑا رہا۔ کس اعلان کے ساتھ؟ تو اس اعلان کے ساتھ کہ اعطونی شیئا من کتاب اللہ و سنت رسولی حتی اقول ما تقولون بی، قرآن کی کوئی دلیل لاؤ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کوئی ایک پیش کرو کہ میں بھی وہی بات کہنے لگ جاؤں جو تم کہہ رہے ہو۔ تم کہہ رہے ہو نا کہ قرآن مجید کیا ہے؟ اللہ کی مخلوق ہے، دلیل پیش کرو۔ جو تم کہہ رہے ہو میں بھی کہوں گا، لیکن جب تک دلیل پیش نہیں کرو گے نا نہیں کہوں گا، ہاں کچھ بھی کر لو۔ تو کچھ بھی کیا گیا، کتنا کیا گیا، کتنا کوڑے مارے گئے۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے، آپ میں سے جو لوگ مطالعے کا ذوق رکھتے ہیں نا وہ اس کتاب کو پڑھیں، بڑا ولولہ انگیز، بڑی ولولہ انگیز کتاب ہے، بڑی محبت کے ساتھ اور جذبے کے ساتھ مولانا آزاد نے ان واقعات کو لکھا ہے۔ لکھا کہ ایک کوڑا مارنے کے لیے ایک تازہ جلاد لایا جاتا، اور جو کوڑا لگایا جاتا نا امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو، اگر کسی ہاتھی کو مارا جاتا نا تو وہ بھی چنگار اڑتا، چیخ اڑتا، پیٹا گیا، بہت مارا گیا، خون میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور خون میں ڈوبے ہوئے ہی بے ہوشی کی نیم بے ہوشی کی کیفیت میں نمازیں ادا کرنے کی حالت آ رہی ہے، لیکن ٹس سے مس نہیں ہو رہے ہیں، لوگ ترس کھا رہے ہیں، کئی طرح کی باتیں ہو رہی ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ ایک معظم شخص ہے جس کے ساتھ دل جڑے ہوئے ہیں، اس کے ساتھ شفقت کی بات تو ہوگی نا۔ تو ایسی پریشانی کے دور میں جب کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو سخت سزائیں دی جا رہی تھی، اس زمانے میں کسی نے پوچھا کہ الا یسعنا ان نقول ان القرآن کلام اللہ ثم نسکت، کیا یہ بات ہمارے لیے کافی نہیں ہے کہ ہم اتنا کہہ لیں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے پھر خاموش ہو جائے، کچھ نہ کہیں؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بات یہ ہے کہ صرف کہیے نا اللہ کا کلام ہے، آگے کیوں یہ کہتے غیر مخلوق؟ غیر مخلوق بڑھانے کی کیا ضرورت ہے؟ صرف یہ کہیے اللہ کا کلام ہے اور باقی چپ رہ جائیے۔ چپ رہیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ چپ رہیں گے تو کیا ہوگا؟ مار کھانے سے بچ جائیں گے، تکلیفیں اٹھانے سے بچاؤ اور حفاظت ہو جائے گی۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے جو بات کہی ہے نا وہی بات نوٹ کرنے کی اصل میں کہا کہ کان یسع من کان قبلنا، یہ جو کہہ رہے ہو نا یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اتنا کہہ کے ہم خاموش ہو جائے یہ کیا کافی نہیں ہے؟ کہا کہ ہم سے پہلے کے جو لوگ تھے نا ان کے لیے یہ بات کافی تھی، ان کے لیے یہ بات کافی تھی۔ اما نحن فلا يسعنا الا ان نقول ان القرآن کلام اللہ غیر مخلوق، جہاں تک ہماری بات ہے نا تو ہمارے لیے چارہ نہیں ہے اس کے علاوہ
کہ ہم یہ بھی کہیں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور یہ بھی کہیں کہ قرآن مجید کیا ہے؟ غیر مخلوق ہے۔ آج بولنا ضروری ہے تاکہ حق کا اظہار ہو جائے اور حق اور باطل کے درمیان تمیز اور فرق ہو جائے۔ اگر آج ہم نے خاموشی اختیار کر لی نا، کیا ہوگا؟ باطل کو غلبہ مل جائے گا اور حق اور باطل کے درمیان کی جو تمیز ہے نا، وہ تمیز ختم ہو جائے گی۔ پہلے ضرورت نہیں تھی، یہ فتنہ نہیں اٹھ کھڑا ہوا تھا، اس لیے کلام اللہ کہنا کیا ہے؟ کافی تھا۔ آج کیا ہے؟ فتنہ ہے، آج ضرورت ہے، اس لیے کہنا پڑے گا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں؟ پہلے ضرورت نہیں تھی، اب ضرورت ہے، تو جب ضرورت ہے تب کہیں گے۔ وہ لوگ جو معاملے کو گڈ مڈ کرنا چاہتے ہیں، وہ لوگ جو حق اور باطل کے درمیان کا جو فرق ہے نا، اس فرق کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اور وہ لوگ جو یہ چاہتے ہیں کہ نہیں یہ بھی چلے وہ بھی چلے، سب چلے، ہم بھی چلے وہ بھی چلے، اور وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں نا کہ دل ملے یا نہ ملے ہاتھ ملاؤ۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ ایسے کہنے والے لوگ ہیں، دل ملے یا نہ ملے ہاتھ ملاؤ، تو ہاتھ ملانا نہیں ہے۔ ہاتھ ملانے کے لیے ہاتھ کی صفائی ضروری ہے، اور ہاتھ کی صفائی کیا ہے؟ دل کی صفائی ضروری ہے، اور دل کی صفائی کے لیے ایک محور پر آنا ضروری ہے۔ جب تک ایک محور متعین نہیں کریں گے نا، اس وقت تک دل ملے گا نہیں، اور جب دل نہیں ملے گا تو ہاتھ ملانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس محور کو متعین کرو، وہ محور کیا ہے؟ وہ کسوٹی کیا ہے؟ تو اسی کسوٹی کا نام کیا ہے؟ سلف ہے۔ اسی کسوٹی کا نام کیا ہے؟ فہم سلف ہے۔ جب اس کسوٹی کو اپنائیں گے نا، تو دوسروں کو چھانٹنے کے لیے کہ نا ان کا معاملہ الگ ہے، ان کا معیار الگ ہے، کہنا کیا پڑے گا؟ کیا کہنا پڑے گا؟ ہم کیا ہے؟ ہم سلفی ہیں، سلفی ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ ہم نے سلف کو اپنے لیے رہنما، ان کے فہم کو اپنے لیے معیار بنایا ہے۔ ہم نے اپنے فہم کو اور اپنی سمجھ کو معیار نہیں بنایا ہے۔ تو جو حق کا متلاشی آ جائے اور جو ادھر ادھر جانا چاہے وہ باتیں بنائے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، نسبت کی ضرورت اس لیے ہے کہ حق اور باطل کے درمیان تمیز ہو، اور دعوے داران تو سارے ہیں، سب قرآن پڑھنے کی بات کرتے ہیں، سب قرآن پڑھتے ہیں، اور سب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کی بات کرتے ہیں، لیکن فہم کس کا چلے گا؟ تو کوئی سا بھی مسئلہ ہو نا، کوئی آیت قرآن مجید کی دی جائے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث ادھر سے ادھر سے کہیں سے کھینچ تان کر پڑھ کر سنایا جانا، کہو کہ آپ نے سمجھا ہے یا آپ سے پہلے کے لوگوں نے سمجھا ہے۔ اگر پہلے کے لوگوں نے سمجھا ہے نا تب تو قبول ہے، اگر پہلے کے لوگوں نے نہیں سمجھا تو لا۔ فعلیکم بسنتی، سنت پیش کر دی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ بعد میں بتاؤ کہ سنت کو سمجھنے والے لوگ جو صحابہ تھے نا، انہوں نے کیسے سمجھا؟ مہینہ گزرا نا، کون سا؟ میلاد النبی کا مہینہ، میلاد النبی کا سارے جھگڑے۔ پہلے تو کہتے تھے کہ نہیں دلیل ہے، نہیں ہے، بدعت ہے، لیکن کون سی بدعت ہے؟ کون سی بدعت ہے؟ تو کہتے تھے بدعت حسنہ۔ اب زبردستی کی بنیاد پر دلیلیں بھی لا رہے ہیں، لیکن سارے سوالوں کا ایک ہی جواب ہے، اور سوالوں کا ایک سوال ہے، آپ نے زیادہ سمجھا یا جن کے درمیان محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے اور جن کو پہلے سمجھایا انہوں نے سمجھا؟ ان کی مثال پیش کرو، جیسے تم کر رہے ہو نا، کر کے بتا دو کہ انہوں نے کیا ہے، کہہ کے بتا دو، پھر مانیں گے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا جو اعلان ہے نا کتاب اللہ سے، تو ہم کیا کہیں گے؟ فہم سلف کی بنیاد پر، فہم سلف کی بنیاد پر ثابت کرو کہ یہ ہے، انہوں نے کیا ہے تو فبیہا، نہیں کیا ہے تو پھر تم خلفی ہو، خلفی رہو۔ خلفی مطلب بدعتی، ہم بدعت کرنے والے نہیں ہے۔ تو فرق کرنا اگر ہے حق اور باطل کے درمیان تو کیا کرنا ہے؟ نسبت کرنی پڑے گی۔ کن کی طرف نسبت کریں گے؟ ان کی طرف جن کو اللہ نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معیار بنا ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ صحابہ ہیں، صحابہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان۔ سبقت کرنے والے مہاجرین، انصار، اور وہ لوگ جو نیکی کی بنیاد پر احسان کے ساتھ ان کے پیچھے چلے۔ ان کو پیچھے چلنے کے لیے کسی کے نہیں کہا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلیں گے، اور بعد والے کدھر چلیں گے؟ تو بعد والوں کے لیے کہا کہ ان کے پیچھے چلنا ہے، صحابہ مہاجرین اور انصار کے پیچھے چلنا، ہم ان کے پیچھے چلیں گے، انہیں سے اپنا تعلق جوڑیں گے، اور اس تعلق کی بنیاد پر ضرورت پڑے گی جہاں وہاں نام بھی اپنا
رکھیں گے تاکہ فرق ہو حق اور باطل کے درمیان۔ اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ سے نوازے اور ہم سب کو صحیح زندگی منہج کے مطابق سلف کی طرف نسبت کرتے ہوئے گزارنے کی توفیق دے اور اسی پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔